أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألا تعلوا على الله اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین. یقیناً میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لانے والا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ اور بلا شبہ میں نے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ پکڑی ہے. ان ترجمون اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے اونچے بننے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں اکڑنے کی اور بڑا بننے کی کوشش نہ کرو. مطلب یہ کہ یہ جو تم میری مخالفت کر رہے ہو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہو، اس لیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں اور اسی کا نمائندہ ہوں. تو اگر تم میری مخالفت کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں بڑا بننے کی اور سرکشی دکھانے کی کوشش کر رہے ہو. انی آتیکم بسلطان مبین فرمایا اگر تمہیں میری نبوت پر شک ہے تو میں تمہیں اپنی نبوت کی واضح دلیلیں دکھانے والا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ نہیں بلکہ پورا ایک سلسلہ معجزات کا انہیں دکھایا اور قیام مصر کے دوران جتنے سال وہ رہے فرعونیوں کے ساتھ ان کا یہی معاملہ چلتا رہا کہ عذاب آتا اور وہ دعا کی درخواست کرتے اور ایمان لانے کا وعدہ کرتے، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر اپنی بات سے منحرف ہو جاتے اور اپنے کفر پر قائم رہتے. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہی جب فرعون نے زچ ہو کر اور تنگ ہو کر اور لاجواب ہو کر یہ کہا کہ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ اور جگہ مجھے چھوڑو بھی میں موسیٰ کو قتل کر کے یہ قصہ ہی ختم کروں، کیونکہ زیادہ بحث و تمہیز ہم سے نہیں ہوتی، تو ان کو ختم کرو، ان کو قتل کرو تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے اس لیے کہ انی عذت بربی وربکم میں اس کی پناہ میں ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تم کوشش کر کے دیکھ لو لیکن تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کرے گا اور تمہیں ناکام کرے گا. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اور اگر تم میرے ساتھ ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ رہو. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یقیناً یہ مجرموں کی قوم ہے.
فرمایا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم اذیت تو نہ دو، تکلیف تو نہ دو، اور پریشان تو نہ کرو۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے فرمائی۔ فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے میرے ساتھ کم از کم رویہ تو اچھا رکھو، دشمنی تو نہ کرو، تکلیف تو نہ دو۔ فدعا ربہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مگر یہ اس وقت دعا کی جب ساری ترکیبیں ان پر ناکام ہوئی اور انہوں نے کسی بھی دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ، آپ نے ان کو مال دے رکھا ہے، وسائل دے رکھے ہیں، رزق دے رکھا ہے، فوجیں دے رکھی ہیں، تاکہ یہ بندوں کو آپ کے راستے سے بھٹکائیں۔ اے اللہ، ان کے مال تباہ کر دیجئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیجئے، اور یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ، تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول کر لی گئی ہے، ایسا ہی ہوگا، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دے۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ ایک ایسا لشکر ہیں جو غرق کیے جانے والے ہیں۔ فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اور ان قبطیوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ان سب کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ راتوں رات اس لیے فرمایا کہ فرعون اور اس کی فوج غفلت کی حالت میں ہو اور انہیں فوری طور پر ان کے نکلنے کی خبر نہ ہو سکے، تو فرمایا کہ راتوں رات نکلو اور بہت چوکنے ہو کر اور بڑے ہوشیار ہو کر جانا۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے پیچھے لشکر آئیں گے، تمہیں پکڑنے کے لیے تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے فرعون کے دل میں یہ ڈالا، وہ چاہتا تو کوئی ایک فوجی دستہ ان کے تعاقب میں روانہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ تم بذات خود نکلو اور اس لشکر کی قیادت کرو، اور اپنے تمام درباریوں کو بھی ساتھ لے لو، اور اپنے سارے فوجی جرنیل بھی ساتھ لے لو، اور پورا لشکر بھی ساتھ لے لو، اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے خود نکالا انہیں۔ تو اللہ پاک کی خاص حکمت اور خاص منصوبے کے تحت اور اللہ کی خفیہ تدبیر کے تحت یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہا یرہو رہون کا معنی ہوتا ہے پانی پھیلا کر بڑے آرام سے سونا۔ رہا الرجل رہوا
اخوان، آدمی جب دونوں ٹانگیں پھیلا کر ان کو الگ الگ کر کے لیٹ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑے سکون کی حالت میں لیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پر پہنچے تو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، آگے سمندر پیچھے فرعون کی فوج۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا ڈنڈا اس سمندر پہ مارو۔ ڈنڈا مارا تو سمندر کا پانی پہاڑوں کی طرح جم گیا اور اس کے درمیان بڑے بڑے راستے بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تو وہاں سے نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ ایک ڈنڈا سمندر کو اور ماریں تاکہ یہ پانی آپس میں مل جائے اور فرعون کی قوم سمندر کو پار نہ کر سکے، لیکن اللہ نے فوراً وہی بھیجی کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے میرے پیغمبر سمندر کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہ جس حال میں ٹھہرا ہوا پانی ہے اسی حال میں اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس سارے لشکر کو اسی سمندر میں غرق کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی بھی پانی میں غرق نہیں ہوا، اور فرعون کی فوج کا اور اس کے لشکر کا ایک سپاہی بھی اس پانی سے بچ نہیں سکا۔ اللہ پاک نے سب کو غرق کر کے اس دنیا سے نابود کر دیا۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی باغات اور چشمے انہوں نے چھوڑ دیے۔ وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور بہترین قیام گاہیں، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور عیش کا سامان جس میں وہ مزے اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے اس سب کا وارث بنا دیا دوسرے لوگوں کو۔ دریائے نیل پورے مصر سے گزرتا تھا اور اس کے دونوں جانب باغات تھے، اور پورے علاقے میں زراعت اور کھیتیاں سرسبز اور نہروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ تو بڑی خوشحالی کے دن یہ گزار رہے تھے۔ تو فرمایا ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے نکال باہر کیا، اور وہ ساری کھیتیاں بھی اسی طرح پڑی کی پڑی رہ گئیں، اور ان کے محلات جن میں وہ عیش کرتے تھے وہ سارے کے سارے خالی ہو گئے، اور اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کو یہ حکومت ملی، لیکن دوسرے یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر نہیں گئے، بلکہ یہ دوسرے لوگ تھے مصر کے رہنے والے جنہیں وہ حکومت مل گئی، اور فرعون اور اس کے لشکر کا خاتمہ ہو گیا۔ ترجمہ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ،
اور بلا شبہ میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑی ہے اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ رہو. فَدَعَا رَبَّهُ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ کہ بلا شبہ یہ لوگ مجرم ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا تو میرے بندوں کو راتوں رات لے چل. اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اور سمندر کو اسی طرح ٹھہرا ہوا چھوڑ دیں. إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ بلا شبہ وہ ایک ایسا لشکر ہیں جو غرق کیے جانے والے ہیں. کم ترکوا من جنات وعیون کتنے ہی باغات اور چشمے انہوں نے چھوڑ دیے. وزروع ومقام کریم اور کھیت اور بہترین قیام گاہیں. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ اور ایس کا ساز و سامان جس میں وہ مزے اڑاتے تھے. كَذَلِكَ اسی طرح ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے اس سب کچھ کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.